فرما دیں جی۔ اگر گندم کی پیداوار کسان کے پاس نصاب کو پہنچ گئی ہے، یہ نصاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا فیما دونا خمسات اوسقن صدقہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5 وسقوں سے کم اگر پیداوار ہے تو اس میں زکوٰۃ عشر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے 5 وسق اگر پیداوار ہو گئی ہے تو اس میں عشر ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور یہ 5 وسق 200 سا بن جاتے ہیں، اور 1 سا کا جو صحیح اور تحقیقی وزن ہے وہ تقریباً 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ اس طرح 15 من 30 کلو یہ بنتا ہے کل۔ اگر 15 من 30 کلو گندم بندے کو حاصل ہو گئی ہے تو اس کے اوپر عشر فرض ہو گیا ہے۔ عشر کتنا دینا ہے؟ اس میں سے جتنی بھی پیداوار حاصل ہوئی ہے عشر دینے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیداوار گندم کی جو حاصل ہوئی ہے یہ نہری پانی سے، برساتی پانی سے حاصل ہوئی ہے یا ٹیوب ویل سے اس کو سیراب کیا گیا تھا اور ٹیوب ویل کے پانی سے حاصل ہوئی ہے، دونوں کا الگ الگ ہے۔ اگر بارانی زمین تھی یا نہری زمین تھی، اس کو بارش سے سیراب کیا گیا تھا، نہری زمین سے سیراب کیا گیا تھا، تو اس میں سے اللہ رب العالمین نے 10واں حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ 15 من 30 کلو میں سے 10واں حصہ وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، وہ عشر نکالنا ہے۔ اور اگر پانی ٹیوب ویل چلا کر لگایا ہے یا جانوروں پر لاد کر لایا گیا ہے یا جرار وغیرہ چلا کر کنویں سے نکال کر ڈالا گیا ہے پانی، پھر فصل تیار ہوئی ہے، تو ایسی فصل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پانی کی مشقت کی وجہ سے عشر کو کم کر دیا ہے، وہ 10ویں کی بجائے 20واں حصہ کر دیا ہے، اس میں پھر 20واں حصہ دینا ہے۔ تو اگر بارانی اور نہری زمین ہے تو اس کی پیداوار کا 1/10 دینا ہے، 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل والی زمین ہے تو اس میں سے 20واں حصہ دینا ہے، 1/5۔ تو یہ ہے عشر گندم کا، اور صرف گندم کا نہیں، زمین سے پیدا ہونے والی ہر فصل کا اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 15 من 30 کلو ہو جاتی ہے، تو اتنا عشر اس میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ فرض ہے، اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنے کا۔ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام کی 141 نمبر آیت میں، کہ تم اللہ رب العالمین کا حق اس کی کٹائی کے دن دو۔ اور یہ جو عشر نکالنا ہے یہ تمام اخراجات نکالنے سے پہلے نکالنا ہے، کیونکہ جو چیز منہا کرنی تھی وہ رب العالمین نے خود منہا کر دی ہے، مشقت کی وجہ سے، پانی کی مشقت کی وجہ سے عشر ادا کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ کو پتا تھا کہ کئی لوگ ایسا زمانہ آئے گا اس میں کھاد ڈالنی پڑے گی، سپرے ڈالنی پڑے گی، بڑے کٹائی گہائی کے اخراجات آئیں گے، اور ٹھیکے والی کئی لوگ ٹھیکے پر کاشت کریں گے، تو کسی اور چیز کو اللہ رب العالمین نے جب نہیں منہا کیا پیداوار میں سے، تو ہمیں بھی منہا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف پانی کی وجہ سے عشر آدھا ہو گیا ہے، اس کو پانی کی مشقت کو اللہ نے اس کا اعتبار کیا ہے، باقی کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے آپ گندم کا عشر کھلے دل سے، دل کی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی گندم بھی پاک ہو جائے گی، آپ بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، گندم کے اندر کمی بھی نہیں آئے گی، انشاءاللہ مال بڑھ جائے گا آپ کا۔ مجبوری کی صورت میں جائز تو نہیں ہے یہ اسلام کے اندر، مل کر کھڑا ہونے کا حکم ہے، صفوں کو سیدھا کرنا، مل کر کھڑے ہونا یہ نماز کا حصہ ہے، لیکن مجبوری کی بنا پر، مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ضرورات تبیح المحظورات، یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ محظور چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، ان سے محظور مباح ہو جاتا ہے۔ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چلتے ہوئے، سواری پر سوار، جس حالت میں ہو نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی ایک خوف ہے مرض کا۔ تو اس وجہ سے اگر گورنمنٹ وہ اتنے فاصلے پر زبردستی کھڑا کرتی ہے تو انشاءاللہ کھڑے ہو کر آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ مجبوری کی حد تک ہے، جب مجبوری ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ الرحمن وہ مل کر کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری اور لازم ہوگا۔ 5.5 تولہ زیور کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بھئی 5.5 تولہ زیور سونے کا جو ہے اس کی زکوٰۃ اگر صرف اتنا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ نصاب جو سونے کا ہے وہ ہے 20 دینار،
اور 20 دینار کا جو صحیح اور تحقیقی وزن ہے وہ بنتا ہے 70 گرام، اور 70 گرام کے بنتے ہیں 6 تولے۔ اگر 6 تولے خالص سونا بندے کے پاس 24 کیرٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہو تو پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے۔ اگر 6 تولے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر، اس لیے 5.5 تولے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ویسے اللہ کی راہ میں اپنی دل کی خوشی سے خرچ کرنا چاہیں تو اجازت ہے، خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا گاڑی پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ بھئی جو گاڑی آپ نے گھر کے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے یا گاڑی آپ نے اپنی فیکٹری کے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو گاڑی آپ نے قابل سیل ہے، آپ کے پاس آپ گاڑیوں کے تاجر ہیں، شو روم بنایا ہوا ہے، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ نے وہ سیل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، قابل سیل ہیں کہ جب آپ کو اچھا گاہک مل جائے گا، اچھے پیسے دے دے گا، آپ اس کو بیچ دو گے تو ایسی گاڑی کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس قابل سیل ہے، وہ گاڑی کی شکل میں ہے، وہ پلاٹوں کی شکل میں ہے، وہ دکانوں کی شکل میں ہے، وہ مکانوں کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اس کی مالیت بنا کر اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ شریعت میں، اسلام میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ صرف وہ دوسری شادی جس خاتون سے کرنی ہے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے دوسری شادی کے لیے، باقی کسی کی اجازت کا اسلام میں مسئلہ نہیں ہے۔ گندم کے عشر کی وضاحت کر دی ہے۔ اگر بندے نے بینک سے قرض لے کر گاڑی یا مکان خریدا ہو، اس کی مالیت 25 لاکھ سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں بھائیو، بینک سے قرض لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بینک اس قرض پر سود لیتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں وہ کام مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سود کو اپنے اور اپنے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہو وہ عمل مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو پہلے تو آپ پکی سچی توبہ کریں۔ یہ بینکوں سے جو گاڑیاں لینے والے ہیں، جو مکان لینے والے ہیں، جو قرضے لیتے ہیں سود پر اپنے معاملات چلانے کے لیے، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے وہ ان کو حلال ذرائع سے بھی انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ تو باقی رہا گاڑی جو آپ نے لی ہے اپنے استعمال کے لیے، وہ 1 کروڑ کی بھی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مکان آپ کا 10 کروڑ کا بھی ہو، فیکٹری ہو، مشینری ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ صرف قابل سیل جو سامان ہوتا ہے بندے کے پاس اس کی مالیت پر ہوتی ہے، یا سونے چاندی پر ہوتی ہے، یا مویشیوں پر ہوتی ہے، یا زمین کی پیداوار پر ہوتی ہے۔ اگر حافظ کو منزل یاد نہ ہو تو کیا وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ایک اثر ذکر کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا ذکوان، وہ خواتین کو جماعت کرواتا تھا تراویح کی نماز کی، اور وہ قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر تلاوت کرتا تھا۔ اگر اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا غلط ہوتا تو امہات المومنین کبھی ایسا نہ ہونے دیتی، اور صحابہ کے دور میں ہوا ہے، صحابہ کبھی اس پر خاموش نہ رہتے۔ تو جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے اوپر دیکھ کر قرآن مجید کو۔ مصحف ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل موبائل میں قرآن ہو تو موبائل پکڑ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر امام کو دوران نماز یا سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ دوران نماز اگر امام کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اسے فوری طور پر اپنی نماز ختم کر کے واپس چلے جانا چاہیے، اور پیچھے سے کسی بندے کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دے۔ تو اس کے لیے نماز کو جاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے جس امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اگر اس کو نماز کے بعد پتہ چلا ہے تو وہ اپنی نماز دہرائے گا، اور پیچھے والوں کی نماز انشاءاللہ الرحمن ہو گئی ہے پوری۔ کیا عورت الحمدللہ کیا عورت نماز کی امامت کروا سکتی ہے؟ طریقہ بھی بتا دیں۔ جی، سنن نسائی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، ام ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی جماعت کرواتی تھی،
تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، اور عورت نے جب جماعت کروانی ہے تو پھر جس طرح مردوں کا امام وہ صفوں کے آگے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، عورتوں کی امام اس طرح اکیلی آگے نکل کر کھڑی نہیں ہوگی، وہ صف کے بیچ میں درمیان میں کھڑی ہوگی اور جماعت ہو سکتی ہے، جائز ہے جماعت کروانا۔ کیا وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، اپنی نماز رات کی نماز میں سے سب سے آخری نماز وتر بنایا کرو، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کبھی کبھار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ افضل یہی ہے کہ آپ وتروں کے بعد کچھ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھ لیے تھے اور اس خدشے سے کہ آپ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکیں گے تو پھر اللہ نے آپ کو اٹھنے کی توفیق دے دی تو آپ جو ہے نا وہ تہجد پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ اس چیز کا جواز امت کو فراہم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ویسے افضل یہی ہے کہ وتروں کو رات کی نماز کا سب سے آخری حصہ بنایا جائے اور وتروں کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ 2 رکعتیں اللہ کے نبی سے پڑھنا ثابت ہے۔ کتنے پیسوں پر زکوٰۃ ہے اور کتنے پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی زکوٰۃ کا نصاب پیسے چونکہ سونے اور چاندی کی رسیدیں ہیں تو چاندی کا جو نصاب ہے نا 200 درہم ہے، اور 200 درہم کا تحقیقی وزن وہ بنتا ہے 40 تولے، تقریباً 460 گرام۔ تو جب 460 گرام چاندی کے برابر پیسے بندے کے پاس ہوں اور سال بھر پڑے رہیں، یہ تقریباً 40,000 روپیہ بنتا ہے۔ 40,000 روپیہ بندے کے پاس سال بھر پڑا رہا ہے تو سال پورا ہونے پر اس کو 40,000 میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اس سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اس کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ جو اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے۔ 1,000 میں سے جو ہے نا وہ 25 روپے بنتے ہیں، اور 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ 2,500 روپیہ بنتا ہے۔ کیا روزانہ 1 سپارہ پڑھنا ضروری ہے یا آدھا پارہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی روزانہ 1 پارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آدھا پارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1/4 حصہ بھی پارے کا پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اتنی پڑھ لیں۔ میرا مشورہ ہے تمام سامعین کو کہ وہ جتنا بھی قرآن پڑھیں اس کو ترجمے سے اور تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سارا قرآن اگر رمضان میں نہیں بھی ختم ہوتا، آپ ترجمے سے آدھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد لفظی تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دوران روزہ فجر کی اذان کے دوران کھانا پینا کیسا عمل ہے؟ بھئی اگر بندہ اذان شروع ہونے سے پہلے کھا رہا تھا سحری اور اس کی سحری کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو چیز بندے کے ہاتھ میں ہے اس کو مت رکھے حتیٰ کہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یہ دلیل ہے سنن ابو داود میں اور دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسا بندہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کی آنکھ اس وقت کھلی ہے جب اذان شروع ہو چکی ہے تو یہ بندہ اذان شروع ہونے کے بعد 1 گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتا، نہ 1 لقمہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے یہ رخصت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اذان شروع ہونے سے پہلے سحری کھا رہا تھا اور سحری کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی ہے، وہ پوری کر لے اپنی ضرورت۔ لیکن جب آنکھ ہی اذان اللہ اکبر سے کھلی ہے تو پھر کچھ کھانا پینا نہیں ہے، پھر بغیر کھائے پیے اس بندے کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر اذان شروع ہونے کے بعد کوئی کھا پی لی چیز صرف روزہ نہیں ہوگا اس کا۔ کیا تراویح کی نماز کے اکیلے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے بلند آواز سے، ہر بندہ قرات کر سکتا ہے اکیلا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بلند آواز سے قرات کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو۔ اگر دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے اس سے۔ رمضان میں جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کتنا فدیہ دے گا؟
وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا وہ دے گا، 100 روپیہ دے دے ایک روزے کے بدلے میں، 3000 روپیہ مہینے کا دے دے تو انشاءاللہ امید ہے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے نے گورنمنٹ کے ادارے سے جائز کام کروانا ہے لیکن وہ رشوت کے بغیر کام نہیں کر رہے تو کیا رشوت دے سکتا ہے؟ نہیں بھائی، رشوت نہیں دینی چاہیے، یہ ایک حرام کام میں تعاون ہے اس کا۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس مشکل پر، مصیبت پر جو کام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو لاحق ہے، اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کے گناہ معاف کرے گا، درجات کو بلند کرے گا۔ تو اللہ پر چھوڑ دیں، جو آپ نے جو چیز کھانی ہے، جو چیز آپ کو ملنی ہے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے راستے بھی آسان کر دے گا اور وہ مل جائے گی دنیا میں۔ پہلی بیوی دوسری شادی کرنے پر طلاق کی ڈیمانڈ کرے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ جی ہاں بھائی، وہ گناہ گار ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب اسلام نے مرد کو 4 بیویاں یک وقت کرنے کی اجازت دی ہے تو بیوی کون ہوتی ہے طلاق کا مطالبہ کرنے والی؟ اس کو حق نہیں ہے، یہ وہ مطالبہ کرتی ہے تو گناہ گار ہے۔ جمعہ کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ بھائی 3 لوگ بھی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اس کی کوئی حد اللہ نے بھی مقرر نہیں کی، اللہ کے رسول نے بھی مقرر نہیں کی، تو ہم اپنی طرف سے 40 بندوں کی یا اتنے بندوں کی حد کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز کتاب اللہ میں اور صحیح سنت کے اندر نام و نشان بھی ایسی کسی چیز کا نہیں ہے۔ 17 سال سے دکان چلا رہا ہوں، اس پر لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی، اب کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بھائی اندازاً آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی دکان میں کتنی مالیت ہوتی تھی ہر سال، تو اندازے کے مطابق تھوڑا سا کھلے ہاتھ سے اندازہ لگا لینا، اللہ کی راہ میں دے دیں، اندازے کے مطابق جتنی مالیت ہوتی تھی اس کی مالیت کے حساب سے 2.5% نکالیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، انشاءاللہ پچھلی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ پچھلا وہ آپ پر قرض ہے اللہ کا، تو قرض ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا، تو وہ قرض ادا کر دیں انشاءاللہ الرحمن۔ کھلے ہاتھ سے جب آپ کھلے ذہن سے اندازہ لگائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے سے انشاءاللہ آپ کا مال کم نہیں ہوگا، نہ کوئی خسارہ پڑے گا آپ کی دکان میں، نہ گھاٹا آئے گا، مال بڑھ جائے گا، آپ بھی پاک ہو جائیں گے، مال بھی پاک ہو جائے گا اور مستحقین کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ میری بیوی عیسائی سے مسلمان ہوئی ہے، ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ قرآن سیکھے مگر وہ نہیں سیکھ رہی، تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی کوشش کرتے رہیں، پیار سے اس کو 1 لفظ 2 لفظ سمجھاتے رہیں، تو کوشش کرنا آپ کا کام ہے، وہ بھی اس سے بھی کوشش کروائیں انشاءاللہ۔ کوشش اللہ رب العالمین کسی کی کوشش کو اور محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، خلوص سے کوشش کریں گے تو اللہ راستہ آسان کر دے گا، توفیق بھی دے دے گا۔ کیا ایک انسان اپنا اور اپنے والد کے روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، انسان صرف اپنے روزے کی نیت کر سکتا ہے، کسی کے روزے کی نیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز میں سلام پھیرتے ہوئے کس جگہ پر دیکھنا مسنون ہے؟ بھائی دائیں طرف دیکھیں آپ سلام پھیرتے ہوئے، جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی ہے دیکھ سکتے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف دیکھیں اور جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں نماز تراویح مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی مسجد میں پڑھنا درست ہے، اگر گھر میں پڑھیں گے تو افضل ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو جائز ہے، درست ہے، اور حکومت کی احتیاطوں پر عمل کریں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ مجبوری کی وجہ سے ہے اور مجبوری پر اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کریں گے۔ اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ کوئی رکن رہ گیا ہے تو کیا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ بھائی جان اگر نماز میں رکن رہ گیا ہے نا تو وہ رکعت دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، جس کا رکن رہ گیا ہے سجدہ سہو کو فائدہ نہیں کرتا۔ رکن ہے تکبیر تحریمہ، رکن ہے سورہ فاتحہ، رکن ہے قیام، رکن ہے رکوع، رکن ہے سجود، یہ رکن ہیں، ان میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو سجدہ صاحب کفایت نہیں کرے گا، وہ رکعت دوبارہ ادا کرنی پڑے گی جس رکعت کی ان چیزوں میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے۔ ایسے رشتہ داروں کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے جن کا عقیدہ درست نہ ہو اور امام بھی عقیدہ توحید والا نہ ہو؟ بھئی جس کے عقیدے میں آپ جانتے ہیں کہ شرک تھا اور آپ نے اس کو نصیحت بھی کی تھی، سمجھایا بھی تھا، لیکن اس نے شرک نہیں چھوڑا، تو آپ ایسے بندے کا جنازہ مت پڑھیں، بے شک وہ رشتہ دار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے اور نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔
اگر والدین لا علمی یا غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کر سکے تو بچے بڑے ہو کر عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بچے بڑے ہو کر عقیقہ کر دیں، وہ عقیقہ انشاءاللہ الرحمن ہو جائے گا، کیونکہ عقیقہ یہ بوجھ ہے والدین پر، تو والدین پر اگر قرض ہو تو اولاد ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، تو اولاد کر دے گی تو انشاءاللہ والدین کا بوجھ اتر جائے گا۔ دوران روزہ غسل کرتے وقت غرارے کرنے چاہیے یا نہیں، اور ناک میں پانی ڈالنا کیسا ہے؟ بھئی غراروں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث اور سنت کے اندر کہیں غراروں کا نام نشان ہے وضو کے لیے۔ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی کھینچنے اور چڑھانے سے مبالغہ کرنے سے منع کی ہے، مبالغہ نہیں کرنا۔ سحری کا وقت کب تک رہتا ہے؟ بھئی فجر صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، جب فجر صادق طلوع ہو جاتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر مسواک کرنا یا سرما ڈالنا کیسا ہے؟ روزہ رکھ کر آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں، سرما بھی ڈال سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس میں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، اور ٹھنڈے پانی سے نہا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر زمین ٹھیکہ پر ہو تو عشر کا کیا تناسب ہوگا؟ بھئی میں نے وضاحت کی ہے پہلے بھی کہ ٹھیکے کو نہیں نکالنا پیداوار میں سے، سب سے پہلے اللہ کا حق نکالنا ہے، جو چیز نکالنی تھی وہ مالک الملک نے خود نکال دی ہے۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہے۔ پانی کی مشقت کی وجہ سے، پانی کی مشقت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ نے عشر کو آدھا کر دیا ہے، تو اللہ کو پتہ تھا نا بعض لوگوں کی اپنی زمینیں نہیں ہوں گے، وہ ٹھیکے پر لے کر کاشت کریں گے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ کھادیں، سپرے وغیرہ اخراجات بڑے آئیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کسی اور چیز کا اعتبار کر کے اس کو منہا نہیں کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے جو علماء اس کو منہا کرتے ہیں ان کی رائے درست نہیں ہے اور بغیر دلیل کے ہے۔ روزے کی حالت میں وسوسے کا حل بتا دیں۔ بھئی وسوسے کا حل یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ اس طرح کر دیں، تھو تھو تھو، اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوڑی سی تھوک کی پوار بھی پڑھے، اور صبح شام کے اذکار باقاعدگی سے کریں۔ صبح شام کے اذکار میں ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھیں صبح شام، انشاءاللہ وسوسوں کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جو لوگ گندم کا عشر ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید ہے؟ بھئی جو اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ جو مال اس نے رکھا ہے خزانہ بنا کر جس میں سے اللہ کا حق نہیں دیا، اس مال کو گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو کاٹے گا اور کہے گا نا مالوں کا نا کنزوں کا۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین کا حق نہیں دیتے زمین میں سے، پیداوار میں سے، ان کے لیے یہ جو ہے نا وہ ان کا مال بھی پاک نہیں ہوتا، وہ خود بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، اور اللہ رب العالمین کا جو بہت بڑا فریضہ ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اگر تو انکار کرتے ہیں دینے سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کرتے، سستی، بخل، کنجوسی کی وجہ سے نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سنن ابو داود میں حسن درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمیں پتہ چل گیا کسی کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اس نے زکوٰۃ یا عشر نہیں دیا، تو ہم اس کے سے عشر بھی لیں گے اور آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے۔ کیا آج کل حالات کے پیش نظر دفاتر میں جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، پڑھایا جا سکتا ہے جمعہ، جہاں 3 لوگ ہوں جمعے کا خطبہ دے کر جمعہ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر۔ وہ یہ آخر میں اعلان ہے، ہم نے تمام مسلمانوں کی فائدے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ہمدردی کے طور پر رمضان المبارک میں مساجد کے اندر مشکلات ہیں، دروس نہیں ہو سکتے، تربیت کا اہتمام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہم نے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر بھی تجلیات رمضان کے حوالے سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، جس میں ہر روز ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ 2 بھی آئیں گی، 3 بھی آئیں گی۔ ان ویڈیوز میں ہم نے یہ خیال رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، 8 منٹ سے انشاءاللہ زیادہ کوئی نہیں ہوگی، اس میں
جو ہے نا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زبردست لوگوں کی تربیت کا جو سامان ہے وہ پیش کیا ہے، تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ان پروگرام تجلیات رمضان کے پروگرام کو اپنے گھر میں سنیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو سنائیں، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بڑا نفع دے گا۔ یہ ہمیشہ انشاءاللہ پورا رمضان چلے گا یہ پروگرام تجلیات رمضان کے حوالے سے۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر بھی انشاءاللہ آپ کو یہ میسر ہوگا۔